السلام علیکم۔ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے کہا ہے کہ حکومت کا افغان شہریوں کو ملک سے بے دخل کرنے کا فیصلہ اس وجہ سے ہے کہ کابل نے اسلام آباد کے خدشات دور نہیں کیے، لیکن انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کو طالبان حکومت کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا آغاز کرنا چاہیے۔ وائس آف امریکہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں منصور احمد خان نے کہا کہ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں تحریک طالبان پاکستان (TTP) کے ملوث ہونے اور افغان سرزمین کے استعمال ہونے کے شواہد سامنے آنے پر حکومت کو افغان پناہ گزینوں سے متعلق اقدامات کرنے پڑے۔ ان کے بقول سرحدی امور اور TTP کے حوالے سے تحفظات پر افغان طالبان کی جانب سے پیش رفت نہ ہونے پر پاکستان کو تشویش ہے۔ طالبان حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اپنے پاکستانی ہم منصب سے کہا ہے کہ افغان مہاجرین کے ساتھ ناروا سلوک دونوں ممالک کے تعلقات کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے۔ طالبان کی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق متقی نے جمعرات کو تیسرے ٹرانس ہمالیہ فورم کے اجلاس کے موقع پر جلیل عباس جیلانی سے ملاقات کی۔ طالبان کی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق جلیل عباس جیلانی نے متنازع مسائل کو بات چیت اور افہام و تفہیم کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے فورم سے خطاب کیا اور خطے میں افغانستان سے رابطے پر زور دیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے جمعرات کو فورم کے اجلاس کے موقع پر چینی وزیر خارجہ سے بھی بات چیت کی۔ طالبان کے ماتحت افغانستان کے سفارت خانے کا کہنا ہے کہ پاکستان نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ (APTA) میں متعدد اشیاء پر یک طرفہ پابندیاں عائد کی ہیں جو معاہدے کے خلاف ہیں۔ افغانستان اور پاکستان نے سن 2010 میں APTA معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس پر عمل درآمد کی مدت فروری سن 2021 میں ختم ہو گئی تھی۔ تاہم دونوں ممالک نے نئے معاہدے پر دستخط نہیں کیے ہیں اور حکومت پاکستان کے فیصلے کی بنیاد پر یہ معاہدہ نئے معاہدے پر دستخطوں تک برقرار رہے گا۔ پاکستانی حکومت نے طالبان کے سفارت خانے کے بیان پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ یورپی یونین کی طرف سے پاکستان کے لیے GSP+ اسٹیٹس میں مزید 4 سال کی توسیع کر دی گئی ہے۔ نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ یورپی یونین نے GSP+ قوانین کو سن 2027 تک رول اوور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امید ہے یورپی کونسل جلد موجودہ اسکیم کے لیے حتمی منظوری دے گی۔ پاکستان میں یورپی یونین کی سفیر نے بھی GSP+ اسکیم میں توسیع پر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ سن 2023 کے اختتام پر فیصلے کے بجائے پہلے ہی توسیع کی تجویز دی گئی ہے۔ بھارت میں ہمالیہ کے شمال مشرق میں ایک بڑے ہائیڈرولک الیکٹرک ڈیم کے پھٹنے سے آنے والے سیلاب میں کم از کم 31 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام نے جمعے کو بتایا کہ برفیلا ٹھنڈا پانی پہاڑی شہروں میں آ جانے سے مکانات اور پل بہہ گئے اور ہزاروں لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے۔ مانسون کی غیر معمولی بارشوں کے ایک سال میں شمال مشرقی بھارت میں آنے والا یہ تازہ ترین جان لیوا سیلاب تھا۔ ہماچل پردیش کی قریبی ریاست میں اگست میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے تقریباً 50 افراد ہلاک ہوئے۔ جولائی میں ریکارڈ بارشوں نے شمالی بھارت میں 2 ہفتوں کے دوران 100 سے زائد افراد کو ہلاک کر دیا۔ ڈیم کے آپریٹر اور ڈیم کی حفاظت کے لیے ذمہ دار مقامی ایجنسیوں نے جمعے کو تبصرہ کرنے کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔ شمالی شام میں جمعرات کو ایک ملٹری گریجویشن تقریب میں ڈرون حملے کے بعد گولہ باری میں شدت آ گئی ہے۔
اس مہلک حملے میں 31 خواتین اور 5 بچوں سمیت 89 افراد ہلاک اور 277 زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ شام کی سرکاری فورسز نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے باغیوں کے زیر قبضہ شمال مغربی صوبے ادلب کے کئی دیہاتوں پر گولہ باری کی ہے۔ شام کی فوج نے کہا کہ دھماکہ خیز مواد سے لدے ڈرون نے حمص شہر میں نوجوان افسروں اور ان کے اہل خانہ سے بھری تقریب کو اس وقت نشانہ بنایا جب یہ اختتام پر تھی۔ فوری طور پر کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ امریکہ نے شام میں اپنے فوجیوں کے قریب فضا میں پرواز کرنے والے ترکیہ کے ڈرون کو خطرہ سمجھتے ہوئے مار گرایا ہے۔ تاہم ترکیہ نے ڈرون سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ نے نیٹو اتحاد میں شامل کسی رکن ملک کے ڈرون کو نشانہ بنایا ہے۔ ڈرون گرائے جانے کے واقعے کے بعد امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے ترکیہ کے ہم منصب سے فون پر گفتگو بھی کی، جسے پینٹاگون کے ترجمان نے نتیجہ خیز قرار دیا۔ حالیہ پیش رفت پر ترکیہ کی وزارت دفاع نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر کہا ہے کہ ترکیہ کے وزیر دفاع نے امریکی ہم منصب کو بتایا کہ انقرہ داعش کے خلاف مشترکہ لڑائی میں امریکہ کے ساتھ ہے، اور وزراء نے خطے میں ترکیہ اور امریکہ کے تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کے ایک اہلکار نے جمعرات کو مشرقی یوکرین کے گاؤں میں ہونے والے ایک روسی حملے کو خوفناک قرار دیا ہے، جس میں کم از کم 51 افراد ہلاک ہوئے۔ خارکیو کے شمال مشرقی علاقے میں 330 افراد کی آبادی والے گاؤں میں تقریباً 60 افراد ایک جنازے کے بعد کیفے میں جمع تھے، جسے روسی راکٹ نے نشانہ بنایا۔ وہ عمارت جو کبھی گاؤں کا واحد کیفے تھی، اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ایران میں خواتین کے حقوق، جمہوریت اور سزائے موت کے خلاف برسوں سے مہم چلانے والی جیل میں قید سماجی کارکن نرگس محمدی کو امن کا نوبیل انعام دیا گیا ہے۔ 51 سالہ نرگس کو 13 بار گرفتار اور 5 بار سزا سنائی گئی۔ مجموعی طور پر انہیں 31 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ناروے کی نوبل کمیٹی نے سن 2023 میں امن نوبل انعام نرگس محمدی کو ایران میں خواتین کے ساتھ ہونے والے جبر کے خلاف ان کی جدوجہد، انسانی حقوق اور آزادی کے فروغ کے لیے ان کی کوششوں پر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ سن 2023 میں انسانی حقوق کے کارکن شیریں آبادی کے بعد نوبل انعام جیتنے والی 19ویں اور دوسری ایرانی خاتون ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو کہا کہ روس نے ایک تجرباتی جوہری کروز میزائل کا کامیابی سے تجربہ کیا ہے۔ پوٹن نے یہ انتباہ بھی کیا کہ ان کے ملک کی پارلیمنٹ جوہری تجربات پر پابندی کے معاہدے کی اپنی توثیق کو منسوخ کر سکتی ہے۔ خارجہ پالیسی کے ماہرین کے ایک فورم سے خطاب کرتے ہوئے پوٹن نے اعلان کیا کہ روس نے بیوروفینسک کروز میزائل اور بھاری بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل سرمد کی تیاری کو مؤثر طریقے سے مکمل کر لیا ہے اور وہ اس کی پروڈکشن پر کام شروع کرے گا۔ امریکہ کا تاحال اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ امریکہ ان شبہات کا اظہار کر رہا ہے کہ چین کی جانب سے تائیوان کی ناکہ بندی پر کوئی رضامندی اس جزیرے پر زبردستی قبضہ کرنے کا حصہ ہو سکتی ہے۔ چین نے حال ہی میں کئی فوجی مشقیں کی ہیں، جن کو چینی ریاستی میڈیا نے کسی ممکنہ ناکہ بندی کی ڈرلز سے تعبیر کیا ہے۔ امریکی ملٹری اور انٹیلیجنس کا یہ اندازہ ہے کہ چین کی فوج کو تائیوان کو سن 2025 میں زبردستی لینے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تاہم شی جن پنگ اور چینی حکومت نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ وہ تائیوان پر قبضے کے لیے کسی حملے کا حکم دیں گے۔ امریکہ ایک چین نامی پالیسی اپنائے ہوئے ہے، جس کے مطابق بیجنگ تائیوان کو چین کا حصہ سمجھتا ہے۔ البتہ امریکہ کا موقف ہے کہ تائیوان کی حیثیت ابھی طے ہونا باقی ہے اور واشنگٹن خود اختیار جزیرے کو
اس کے دفاع کے لیے امداد بھی مہیا کرتا ہے۔ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں ایک ساحل کے قریب 4 ڈاکٹروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جبکہ چوتھا شدید زخمی ہوا، 3 موقع پر ہلاک ہو گئے۔ سیکیورٹی فوٹیج کے مطابق 4 سیاہپوش مسلح افراد نے ساحل کے قریب ایک ریستوران میں 4 ڈاکٹرز پر فائر کھول دیا جب وہ کھانا کھا رہے تھے۔ یہ چاروں ایک بین الاقوامی آرتھوپیڈکس کانفرنس کے لیے ساؤ پاولو شہر میں موجود تھے۔ پولیس کے ایک بیان کے مطابق تحقیقات کی جا رہی ہے کہ حملے کا ذمہ دار کون تھا اور اس حملے کے محرکات کیا ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔